بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، اور سورہ مریم کی آخری رکوع کی جو آخری آیات ہیں ان میں سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحات کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحات کیے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہت گہری محبت بنا دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انسان جسے انسان کہتے ہو، جس کے سینے میں دل ہے اور سر میں دماغ ہے، اور اس کے اندر احساس، شعور اور سمجھ، انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے کسی نہ کسی کی خوشی، رضا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کوئی کام لے، بچے سے شروع ہو بڑے تک چلے جاؤ، کوئی کام کوئی مرد یا عورت کرے، مقصد کسی نہ کسی کو خوش کرنا، راضی کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نہیں تو اپنے نفس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ ساری زندگی کا چکر اسی پہ چل رہا ہے، صبح اٹھنے سے رات سونے تک،
کسی نہ کسی کو خوش کرنا ہے، کسی نہ کسی کو راضی کرنا ہے، کسی کو کسی فائدے کے لیے، کسی کو اس لیے اس سے محبت ہے، کسی کو اس لیے کہ اس کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ اور انسان اس معاملے میں بڑا باریک بین، بڑا گہرا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے جب ٹافی لینی ہو، چاکلیٹ لینا ہو، چھوٹا بچہ باپ کی انگلی پکڑی ہے، بازار جاتا ہے تو باپ کو کس طرح خوش کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح بیٹی ہے چھوٹی، تو جو بڑا انسان ہے وہ تو بچے کی نسبت کہیں عقل مند ہے۔ ہم جب اپنے ہر کام میں کسی نہ کسی کی خوشی کا، کسی کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارے کام سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ یہ کتنا ہم سوچتے ہیں۔ ایک دن میں اور آپ جتنے کام کرتے ہیں، کتنی بار کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام رب کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا؟ سوچتے ہیں یہ بات؟ کوئی اللہ والا ہوگا جو سوچے گا، ورنہ ہم تو وہ ہیں کہ نہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، یہاں تک کہ رب کی پکڑ آ جائے تب بھی نہیں سوچتے کہ یہ کیا بات ہے۔ سارے ہی کرتے، سارے ہی کہتے ہیں یہ دنیا انجی توڑ دی گیا، لین دے نہیں ہے نا دنیا چ۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ انسان جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے وہ زمانے کے ساتھ اور حالات کے مطابق چل رہا ہے، حقیقت میں انسان ظلومن جہولا، بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ اس کی مرضی کا خیال ہی نہیں رکھتا جو دنیا کا مالک ہے، اور ان کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے جو خود مملوک ہیں، جو خود غلام ہیں۔ انہی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کا عقیدہ وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ سکھاتا یہ ہے کہ جب پالن ہار وہ ہے، جب مالک الملک وہ ہے، آئے اسی کے حکم سے ہو، زندہ اسی کے حکم سے ہو، جانا اسی کی طرف اسی کے حکم سے ہے، تو پھر کس کی رضامندی کا خیال رکھو گے؟ ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہے نا، لیکن ماں باپ بھی تمہارے معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ زندگی میں ماں باپ جن کے خلوص میں، جن کی محبت میں، جن کے پیار میں اور جن کی قربانیوں میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ بھی کئی بار کہتے ہیں بیٹا ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے، ہم نے تو جو ہو سکا کر دیا۔ بس میں کس کے ہے؟ بولو کس کے بس میں ہے؟ تو اس کی رضا کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ یہ کام جو کرنا ہے یا کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اس سے رب خوش ہے کہ نہیں ہے؟ اور کام ہمیں رب سے تب بھی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، کام ہمیں اس رب سے تب بھی ہے جب آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ سانس اسی کے حکم سے چل رہا ہے، دل اسی کے حکم سے دھڑک رہا ہے، خون رگوں میں اسی کے حکم سے دوڑ رہا ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ پر سوتے میں بھی اس کی وجہ سے قائم ہے اور سوتے میں بھی وہ حفاظت کر رہا ہے۔ چھت گر جائے، کوئی آ کے مار جائے، کوئی چیز کاٹ ڈالے، کون حفاظت کرتا ہے؟ تو اس کی ضرورت، جس کی اتنی ضرورت ہے اور جس کی مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے، اٹھنے کے بعد بھی ضرورت ہے، میدان حشر میں بھی ضرورت ہے، اس کی مرضی کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہم نے جی دنیا جینی ہے، ہم نے حالات کے مطابق
اپنی زندگی بنانی ہے، ہم نے بیوی کو خوش کرنا ہے، اولاد کو خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، برادری کو خوش کرنا ہے، تو جو ان تمام کو پیدا کرنے والا ہے اس کی خوشی کہاں گئی؟ اس کی ناراضگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آؤ سنو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس بات کو کس طرح سمجھایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں کتب معاویۃ الی عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی، فكتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارک اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور اصول سکھاتی ہے، عزت کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے، سر اٹھا کے جینے کا راستہ دکھاتی ہے، اور بغیر ذلت کے باعزت زندگی گزارنے کا انسان کو طریقہ سلجھاتی اور دکھاتی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اپنی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یار کیا کریں، پھنس گئے ہیں، وہ کہتا ہے کرو، وہ کہتا ہے نہ کرو۔ زندگی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کرو، وہ کہتا ہے نہ کرو۔ تایا ابو کہتے ہیں ایسے کرو، چچا کہتے ہیں اگر ایسے کیا تو ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا۔ بڑا بھائی ایسے کہتا ہے اور چھوٹا بھائی ہے وہ ناراض ہو گیا۔ بہن یہ مطالبہ کرتی ہے اور چھوٹی بہن وہ کہتی ہے نہیں یہ نہیں کرنا ہے۔ کاروباری پارٹنرز ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے یا نکال دیں گے، اگر ایسے نہیں کرو گے تو بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر ایسے نہیں کرو گے تو کاروباری تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ پیش آتی ہے کہ نہیں؟ یہ روزمرہ کی جنگ ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ تو اس جنگ میں سے کامیاب کون ہے؟ جو سب کو بھلا دیتا ہے، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ اس جنگ میں سرخرو کون ہے؟ جو عرش والے کی طرف دیکھتا ہے، باقی لوگوں سے نگاہوں کو بند کر لیتا ہے۔ یہ مجھ جیسے اگر میں اس کو ناراض کر کے انہیں خوش کروں تو یہ تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، عقل و دانش، فہم و فراست اور علم و بصیرت میں ایک بے نظیر انسان۔ حضرت معاویہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ان کی سیرت پر کبھی مستقل بات کریں گے۔ وہ صحابی بھی ہیں، قائد بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور معاملات کو سلجھانے کا وہ ملکہ ہے کہ اس ملکہ کی تعریف عمر ابن الخطاب نے کی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف چٹھی لکھتے ہیں، اور چٹھی میں لکھا، اے ام المؤمنین، مجھے وصیت کیجیے، اور وصیت چھوٹی ہو، لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ سیانہ آدمی نہ لمبی بات کرتا ہے نہ لمبی بات، کیوں جی؟ اور ہم جیسے فارغ نالائق
سننے کے لیے بھی ساری عمر پڑی ہے اور کہنے کے لیے بھی. بات تھوڑی لکھیں لیکن ہو فائدے کی. تو ام المؤمنین ہے. ام المؤمنین صدیقہ ہیں. ام المؤمنین کون ہیں؟ ان کی طہارت اور برات میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ہمیشہ پڑھی جانے والی آیات نازل کی. جس سے پوچھا ہے وہ بھی کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا لکھا سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کو تلاش کیا اور لوگوں کو ناراض کیا، فرمایا عرش والا اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. جس نے اللہ کی چاہت کو تلاش کیا اور لوگوں کی چاہت کو قربان کر دیا، اللہ اسے زمین والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور اس کے لیے بے نیاز کرنا مشکل ہے کوئی؟ خود تو وہ بے نیاز ہے ہی ہے. اور الصمد اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو خود بے نیاز ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں. اللہ الصمد، اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں. تو فرمایا جس نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی چاہت کو لوگوں کی چاہت پر ترجیح دی اور لوگوں کی چاہت کی پرواہ نہ کی، اللہ اسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. پھر بندوبست سارا کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ اور جو بندوبست احکم الحاکمین کا ہے وہ کوئی کر سکتا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ ہمیشہ سے وہ ہے، ہمیشہ رہے گا. القیوم، سارے کاموں کو اکیلا سنبھالنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو وہ سو بھی جاتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں اور دغا بھی دیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. لیکن عرش والا نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ وفادار اور کوئی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین اسے لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اصل یہ ہے ہمیں انفرادی طور پر تو ہے، قومی طور پر مانگنے کی عادت پڑ گئی. ہم سارے جو ہیں اوپر سے نیچے تک ہماری زندگی کس پہ ہے؟ مانگنے پہ ہے. جدھر سے آتا ہے آئے، جو آتا ہے آئے، اور جس چیز کی قربانی دینی پڑے دے دو، لیکن آئے. اس کی رحمت، اس کے خزانوں پر نظر. آج ہماری تربیت ہی نہیں ایسی ہے. سکھایا کیا جاتا ہے؟ سکھایا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے کشکول میں کوئی کچھ ڈال دے تو ساری قوم جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، گویا عید کا دن ہے ان کے لیے. سارا میڈیا، ساری سیاست، ساری مشینری، ساری عوام کس کام کے پیچھے لگی ہے؟ کہاں ہے ہماری توحید؟ کہاں ہے ہمارا اللہ سے تعلق؟ کہاں ہے اللہ پہ یقین اور اعتماد؟ کہاں ہے اس کی رحمتوں پہ نظر؟ کہاں ہے اس کی عنایت سے امید؟ اور پھر فرمایا جو شخص لوگوں کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کی خوشی چاہتے ہوئے اللہ کی شریعت کو پائمال کرتا ہے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنے پاؤں کے نیچے معاذ اللہ رونتا ہے، فرمایا عرش والا جن بندوں کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے انہی بندوں کے سپرد کر دیتا ہے.
آج ہم لوگوں کے سپرد ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پاک سرزمین بھی، اس پہ رہنے والے بھی، اور اس پر جو کچھ بنایا ہے سارا کچھ ہی ہم نے دوسروں کے سپرد کر دیا ہے۔ اور فخر کس بات سے ہے کہ فلاں سے تعلقات ہمارے اچھے ہو گئے، فلاں ہم پہ راضی ہو گیا ہے، فلاں کا سفیر آ گیا ہے، فلاں کا سفیر چلا گیا ہے، فلاں نے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ اور جو عرش والا ہے، جو مالک الملک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ باتیں صرف مسجدوں میں، خطبوں میں، دروس کے لیے ہیں، ان کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق ہے؟ یہی سمجھاتے ہیں نا آج کل، پریکٹیکل لائف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بس ایمان کی باتیں ہیں، کو درس سن لیا، کو خطبہ سن لیا، کو بھولے بھٹکے مسجد میں گھس گئے تو بس بڑا کافی ہے، باقی اس کے بعد کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور ظالموں، تم نے مخلوق کو رب کے اختیارات دے رکھے ہیں، اور جو مقام رب کا ہے وہ مخلوق کو دیا ہے، اور پھر انتظار کرتے ہو اللہ کی رحمت کب آ جائے، پھر انتظار کرتے ہو یا اللہ رحم فرما دے، پھر کہتے ہو یا اللہ سارے ہمارے گرد ہیں، تو ہی اپنے کرم سے ہمیں نکال دے۔ وہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، دروازے پہ آنا تمہارا کام ہے، نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ آنکھیں تم لوگوں سے موڑو، چہرہ میری طرف پھیرو، پھر میں کیا کروں گا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لائیں، کیا کریں؟ بولو اللہ کے بندو، بولو تو صحیح، کیا لاؤ؟ آج ایمان ایک اضافی چیز ہے۔ آج ہماری اکثریت کے نزدیک ایمان وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، اس پہ غور و فکر، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَاتَّقَوْا، ایمان بھی لائیں اور تقوی بھی اختیار کریں، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین کو حکم دوں گا اپنی برکتوں کو اگل دے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن مصیبت یہ ہے یہ زمین والے جھٹلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور کرتوت ان کے کیا ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی رحمت آتی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے خزانوں میں ڈالر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ وہاں گندم اگتی ہے کہ نہیں اگتی ہے؟ وہاں تیل کے کنویں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ چیخیں نکل گئی ہیں ہماری، اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونے والا ہے، ابھی اور کیا ہونے والا ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے اس کو ناراض کیا، اس نے مخلوق کے حوالے کر دیا، جاؤ خود ان سے نپٹو، دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى الناس عنہ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ
سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی، اس کو سمجھنے کے لیے نہ فلسفی پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ باہر کے چکر کاٹنے کی اور باہر کی یونیورسٹیز کی خاک چھاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اللہ کے گھروں میں آؤ، کتاب اللہ کو کھولو، احادیث مبارکہ کی کتابوں کو کھولو، دل دماغ روشن ہو جائیں گے، زندگی منور ہو جائے گی۔ لیکن مسجدیں تو ہم نے رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فارغ ہیں، جنہیں اور کوئی کام آتا نہیں ہے یا جنہیں کبھی فرصت مل جاتی ہے۔ مسجدوں تو ان کے لیے ہے، باقی پڑھے لکھے کھاتے پیتے بزنس مین اور مصروف لوگوں کا مسجدوں میں کیا کام ہے؟ یہی بات ہے نا، زبان سے نہ کہو لیکن عمل سے ہماری اکثریت یہی ثابت کرتی ہے۔ مسجد کے سامنے سے گزرے تو ادب کے ساتھ سر جھکا کے گزر گئے، لیکن اندر اذان ہو رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پرواہ ہی نہیں۔ سننے کے بعد بڑے کم ہوں گے جن کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ عرش والا بلا رہا ہے، جانا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی خوشی تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عرش والا راضی ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ اس سے ناراض تھے ان کو عرش والا خود راضی کر دیتا ہے۔ پھر یہ انہیں راضی کرنے نہیں جاتا، وہ خود چل کے اس کے دروازے پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ضرورتیں پڑتی ہیں کہ نہیں، جس سے میں اور تم کبھی ناراض ہیں یا کوئی ہم سے ناراض ہے، دروازہ کھولو تو سامنے کھڑا ہوتا ہے، نمبر دیکھو موبائل پہ تو اس کی کال پہ کال آ رہی ہے، واٹس ایپ پہ بات کر، کیا ہے ضرورت ایسی پڑی ہے، اس نے جھکنے پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھنے والے اور دنیاوی امور کو بہتر جاننے والے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یار اس کی تو امید ہی نہیں تھی، کہاں سے آ گیا ہے؟ جو عرش والے کو راضی کرے، فرمایا عرش والا راضی بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ ناراض ہوئے انہیں وہی راضی کر دیتا ہے۔ تمہیں محنت کرنے کی، خرچ کرنے کی، جوتے چاٹنے کی اور ان کے پیچھے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عرش والے کو ناراض کرتا ہے، عرش والا خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بغض و عداوت بھر دیتا ہے۔ میں، آپ، خواتین و حضرات، ہر شخص اپنی انفرادی انڈیویجول لائف اس سے شروع ہو اور اس کے بعد قومی عالمی سطح تک جاؤ، یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جن کے جوتے صاف کرتے ہیں وہ جوتے اپنے صاف کروانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ توحید، ایمان، مسلمان، اسلام کیا اسی کا نام ہے؟ یہی بتاتا ہے، یہی دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن مصیبت یہ ہے جو منافق ہیں وہ اس سے بے خبر ہے۔ تو یا تو ہم مومن نہیں ہیں یا ہم منافق ہیں، دو ہی باتیں ہیں نا، یا مومن نہیں ہیں، اور اگر مومن نہیں تو پھر کیا ہے؟ منافق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں،
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔